مشتاق انکل، پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، صدارتی یا پارلیمانی؟ دیکھو احمد بیٹا، ویسے تو دونوں نظام ہی بہتر ہیں، لیکن میں پاکستان کے لیے صدارتی نظام کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں نظام اچھے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے کیوں صدارتی نظام چاہتے ہیں؟ یہی وہ اصل چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض ممالک میں پارلیمانی نظام کامیاب ہے اور بعض میں ناکام؟ ان کی اصل وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین سیاسیات نے صدارتی اور پارلیمانی نظام میں ہائے حکومت کی خوبیوں اور خامیوں پر طویل بحث کر رکھی ہے۔ اعداد و شمار کی روح سے دنیا کے 75% جمہوری ممالک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ اس نظام میں صدر حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھا جائے تو ایسے ممالک بھی ہیں جن میں کامیاب پارلیمانی نظام موجود ہے۔ ان ممالک میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ملائیشیا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک میں پارلیمانی نظام حکومت اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ ان ممالک میں 100% آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور ووٹر جانتا ہے کہ اس کے ذات، محلے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کون سا امیدوار موزوں رہے گا۔ وہ عموماً کسی لالچ، ترغیب اور خوف کے بغیر آزادی سے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے۔ مگر جن ممالک میں خواندگی کم ہے، وہاں پارلیمانی نظام حکومت کا ناگفتہ حال دیکھ لیجئے۔ اس نظام کے باعث مجرم تک حکمران بن بیٹھے ہیں۔ میں پارلیمانی نظام کی مخالفت پاکستان میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں۔ ہمارے ملک کا تعلیم کا تناسب 60% سے بھی کم ہے۔ ووٹ دینے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کو اور کیوں ووٹ دے رہا ہے، اور ہم ایسی قوم کے باشندے ہیں جہاں ووٹوں کو نوٹوں کے بدلے بھی دے دیا جاتا ہے اور لے لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام کے تحت ہر سیاسی جماعت مورو سے سیاست کر رہی ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، نسل در نسل اپنوں کو نوازنے والا واحد ملک ہے جہاں غریب کبھی بھی سیاست کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پارلیمانی نظام میں ہم نے دیکھ لیا کس طرح اس ملک کے ٹکڑے ہوئے اور کس طرح 99% عوام پر 1% اشرافیہ کو مسلط کیا گیا۔ دنیا بھر میں جس ترقی پذیر ملک میں بھی پارلیمانی نظام ہے، وہ ملک بیشتر مسائل کا شکار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گزشتہ کئی عشروں سے پارلیمانی نظام ہے۔ اس نظام کی بدولت آج لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ غربت کے تناسب میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیکس دینے والی عوام ہے اور اس پر عیاشیاں کرنے والے 10% اشرافیہ ہے۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جبکہ سیاستدانوں کے کتوں کی بھی غذا بیرون ملک سے آ رہی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح سے پارلیمانی نظام حکومت کو سپورٹ کریں؟ اس نظام میں عام طور پر طاقتور اور دولت مند لوگ ہی اسمبلیوں سے لے کے کونسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے مخصوص طاقتور ٹولہ پاکستانی عوام پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ پچھلے 70 برس سے امیر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ عوام کی اکثریت غریب اور جہالت کے گدھوں کے پنجوں میں پھنسی بلبلا رہی ہے۔ پاکستان کے مخصوص حالات مد نظر رکھے جائیں تو یقیناً صدارتی نظام حکومت زیادہ سود مند دکھائی دیتا ہے۔ اس نظام میں ارکان اسمبلی صرف قانون سازی کرنے تک محدود ہو جاتے ہیں۔ حکومت کرنے میں عموماً ان کا زیادہ حصہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ صدر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے کسی بھی دانشور، عالم، فاضل، تجربے کار اور اہل شخص کو وزیر بنا سکتا ہے۔ گویا پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہوا تو ارکان اسمبلی کی وقت کم ہو جائے گی، جبکہ عوام کے منتخب کردہ صدر کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام بھی خلافت جیسا ہو۔ صدر عوام کے ووٹوں سے آئے لیکن اس کے پاس اختیارات بادشاہوں والے ہوں۔ ہم نے اپنے پیارے ملک میں گزشتہ 70 سالوں سے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا۔ اب خدا را اس نسل کو صدارتی طرز نظام بھی دکھا دینا چاہیے۔ اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستان میں صدارتی نظام کی حمایت کی تھی۔ لگتا ہے خان صاحب بھی پارلیمانی نظام سے تنگ آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس نظام کی وجہ سے انہیں بھی اپنی پارٹی میں
इन जागीरदारों, वडेरों और करप्ट ताकतवर ख़ानदानों की औलादों को भी शामिल करना पड़ा है, जिन्हें पाकिस्तान रोज़े अव्वल से मैदान सियासत में घोड़े दौड़ाते देख रहा है। इमरान खान तब्दीली का नारा लगाकर मैदान सियासत में दाखिल हुए। इस तब्दीली से इनकी मुराद निज़ाम हुकूमत को तब्दील करना था और इनके नज़दीक सदारती निज़ाम हुकूमत मौजूदा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से बेहतर है। शायद इसकी वजह यह है कि सदर बनकर इन्हें इतनी ताकत मिल जाती कि वो फरसूदा निज़ाम तब्दील करने वाली पॉलिसियों को नाफिज कर सकते। लेकिन इस मुल्क का अशराफिया, इस मुल्क का माफिया, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम करप्ट अनासर कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सदारती निज़ाम से मुल्क को तो फ़ायदा होगा, लेकिन इन अनासर को इसमें अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया मुश्ताक अंकल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें।